السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فذلكم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ سورہ یونس کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 32۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بتلاتے ہوئے کہ کفار مشرکین کا ایسا عقیدہ کہ انہیں آپ پوچھیں گے روزی کون دیتا ہے، آسمان سے پانی بارش کون برساتا ہے، سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، کون زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، سارے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو کفار مشرکین یہی جواب دیں گے اے نبی آپ کو کہ وہ تو اللہ کرتا ہے۔ ان کا عقیدہ اس معاملے میں صحیح ہے، وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ بنایا، پیدا کیا، بارش وہی برساتا ہے، سب کچھ۔ مسئلہ صرف توحید الوہیت میں ہے، عبادت میں ہے، دعاؤں میں ہے، جو عبادت کی قسمیں ہیں ان چیزوں میں وہ شریک کرتے ہیں۔ تو پھر اے نبی آپ کہیے کہ جب تم سب مانتے ہی ہو تو پھر عبادت میں کیوں نہیں مانتے، پھر تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ بات تو آج ہم مسلمانوں میں فٹ ہوتی ہے کہ سب کچھ مانتے ہی ہو تو پھر عبادت کیوں نہیں کرتے، پھر عبادت میں اللہ کا شریک کیوں کرتے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو کیوں پکارتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا تو پھر اس کے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس حقیقی بات کو ماننے کے باوجود پھر تو اس کے بعد گمراہی ہے، اگر اس سے ہٹ کر کچھ کرو گے تو یہ گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم کیوں لٹائے جاتے ہو ادھر ادھر۔ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اللہ نے کہا یہ عقیدہ رکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اسی لیے تیرے رب کی بات ان پر طے ہو چکی ہے، اسی لیے تیرے رب کی بات ان لوگوں پر كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات ان کے اوپر ثبت ہو چکی، ثابت ہو چکی، طے ہو چکی۔ کن لوگوں پر؟ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، جو سب کچھ ماننے کے باوجود بھی فسق کرتے ہیں، سب کچھ ماننے کے باوجود بھی شریک ٹھہراتے ہیں، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا رزلٹ بتلایا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، تدبر کرنے میں، تدبیر کرنے میں، پیدا کرنے میں، بارش برسانے میں، ہمارے جسم کا سب کچھ مالک وہی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو نہ کہا اللہ نے کیا خبر دے دی نبی کو کہ پھر اسی لیے اب ان پر بات طے ہو چکی، مطلب سل لگ گیا کہ وہ ایمان لا ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین سل لگا دیتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آدمی ایک بار شرک کرتا ہے اس کے دل میں ایک ڈاٹ پڑتا ہے کالا، پھر کرتا ہے ڈاٹ بڑا ہوتا ہے، پھر کرتا ہے ڈاٹ بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک نقطہ، نبی نے کہا کہ ایک نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جب کالا ہو جاتا ہے تو اللہ سل لگا دیتا ہے، مطلب اب ایمان نہیں لا سکتے، اب اسے ایمان سے ہی محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، شرک پر شرک کرتا چلا جاتا ہے جب آدمی، تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر سل لگ جاتا، پھر وہ کیا بھی سمجھائیے، کیا بھی بولیے، کتنا کہیے، ڈانٹ کے بولیے، محبت سے بولیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سماج میں ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کیا بھی کر لیجئے، اسلام ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مگر کتنا بھی سمجھا لیجئے، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کیوں؟ وہ سل جب لگ جاتا ہے تو پھر بہت مشکل ہے صحیح راستے پہ آنا، پھر اللہ تعالیٰ محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کی فسق کی بنا پر الذین فسقوا، پھر جو لوگ فسق و فجور کرتے رہتے ہیں تو لا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہیں لا سکتے، وہ نہیں لائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے ان لوگوں سے، هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کسی چیز کو پیدا کرے اور پھر دوبارہ اس کو لوٹائے؟ ایسا کچھ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ قل اللہ، اے نبی آپ سنا دیجئے، کہیے اللہ تعالیٰ ہی ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تعالیٰ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ لوٹائے گا۔ اس کی صلاحیت صرف اسی کو ہے، اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ یبدأ الخلق، قل اللہ یبدأ الخلق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو تخلیق کرتا ہے پہلی بار بھی، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا بھی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اے نبی پوچھئے تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے، سمجھتے کی نہیں ہو؟ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے سمجھایا، اپنے توحید کو پیش کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک بات کو بیان کر کے، خاص طور سے کفار مشرکین کے ان عقیدے کو بیان کر کے ان کو سمجھایا گیا کہ تم سب کچھ تو مان ہی رہے ہو، تو پھر تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ پکارنے میں دوسروں کو کیوں پکارتے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں پکارتے؟ اسی کو پکارو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور سمجھنا ہے تو بتاؤ کون ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے اور پھر دوبارہ اس کو لوٹا سکے؟ کوئی ہے؟ سوچ کے دیکھو۔ اللہ نے کہا کہ سوچو، اے نبی کہیے کہ پوچھو، کہیے ان سے، سمجھائیے کہ پہلی بار کون پیدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ لوٹانے کی صلاحیت کس کے اندر ہے؟ کسی کے اندر نہیں ہے۔ قل اللہ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، وہی کر سکتا ہے۔ یبدأ الخلق، تمام مخلوق کو، کسی بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے میں وہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا بھی وہی، زندہ وہی کرے گا، وہی سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، وہی محاسبہ کرے گا، وہی سوال کرے گا، وہی ہر بات کا حساب لے گا۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں پلٹائے جاتے ہو، یعنی تمہاری عقل کہاں چلی جاتی ہے، پھر ان باتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ نے اپنی توحید کو پیش کیا۔ ہم سبوں کو بھی ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، پکارنا اسی کو چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں پیدا کیا ہے، موت وہی دے گا، پھر دوبارہ زندہ وہی کرے گا اور پھر پوچھے گا۔ تو ہمیں اٹھا کر پوچھنے والا اللہ ہے اور پوچھے گا، سوال کرے گا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہر گھڑی کا محاسبہ ہوگا، ہم باز پرس ہوں گے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کیا بھی کر رہے ہیں اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، ریکارڈز پر ریکارڈ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سبوں کے عقیدے کو درست فرما دے۔